السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلپ آپ ضرور سنیں، آپ کے لیے یہ بہت ہی خاص ہے۔ اس کلپ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ مشت زنی کیا چیز ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مشت زنی جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ سے یا کسی چیز سے رگڑ کر منی کو نکالنا، ٹھیک ہے، اس کو حرکت دینا اور پھر وہ مزے کے ساتھ جو منی نکلتی ہے یہ اسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ اور جنسی لذت حاصل کرنا، بہت سے نوجوان ابتدائے جوانی میں ہی اس گندی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناسمجھی کا دور ہوتا ہے، خواہش نفسانی پوری کرتے کرتے وہ اپنے جوہر جو ہوتا ہے، اس کے قیمتی سرمایہ جو ہوتا ہے، قیمتی جوہر حیات کو بری طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پوری عمر کے روگ اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد ہم حدیث میں جاتے ہیں، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ جو نوجوان مشت زنی کے فعل بد کے مرتکب ہوتے ہیں وہ شرمگاہوں کی حفاظت والے اس حکم کی صریح طور پر خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے پس وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ جائز طریقے کو چھوڑ کر کسی بھی ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حد کو توڑنے والا ہے، اور حد کو توڑنے والے کے لیے کیا عذاب ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو قرآن کریم نے مشت زنی کے بارے میں کیا کہا۔ ٹھیک ہے، اب احادیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں مشائخ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ ہاتھ سے زنا کرنے والا ملعون ہے، اللہ اس امت کو عذاب فرمائے گا جو اپنی شرمگاہوں کو عبث طریقہ مثل جلق وغیرہ کا استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، ایک قوم محشر میں آئے گی کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، میرا گمان یہ ہے کہ وہ منی نکالنے والے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ منی نکالنے والے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے یعنی مشت زنی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لذت محسوس کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، اللہ اکبر، اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں عالموں کے ساتھ جمع کرے گا، اور سب پہلے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ توبہ کر لے، وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے جب توبہ آدمی کر لیتا ہے کسی بھی خطرناک گناہ سے تو وہ اس کا سسٹم پھر الگ ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے والوں پر خدا مہربانی سے رجوع فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہو۔ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے وہ کون کون شخص ہوں گے ان کے بارے میں آپ سن لیجئے۔ نمبر 1 ہاتھ سے زنا کرنے والا یعنی مشت زنی کرنے والا۔ نمبر 2 فاعل بدفعلی کرنے والا، فاعل بدفعلی کرنے والا یعنی جو برا کام کرے، یعنی جو اس کام کو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 مفعول یعنی بدفعلی کرنے والا یعنی جو اس کام کو کروا رہا ہے، جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 نشے باز یعنی شراب کا عادی، جو شخص شراب پیتا ہو، کیونکہ شراب حرام ہے اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 5
اپنے ماں باپ کو مارنے پیٹنے والا، یہاں تک کہ وہ چیخ و پکار کرنے لگے اس کے ماں باپ، سمجھے؟ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 6، اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا، یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت بھیجنے لگیں، یہاں تک کہ یعنی اس کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، اور پھر وہ اتنے عاجز آ جائیں کہ بیچارے وہ اس پر لعنت بھیجنے لگیں کہ بھائی اس سے ہم زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ انسان جب تنگ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے گالیاں بھی نکل جاتی ہیں، اس کے لیے بد دعائیں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب آدمی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے گالی دینے کے لیے، اور پھر مجبور ہو جاتا ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا، یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت بھیجنے لگے، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، اپنی پڑوسن سے بدکاری کرنے والا، یہ بہت سخت گناہ ہے، یعنی اپنے پڑوس میں کسی سے آدمی زنا کرے اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ یا اپنے پڑوس کسی کے ساتھ، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہ 5 یعنی یہ 7 باتیں ہیں، ان کو دھیان رکھیں، یعنی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشت زنی کے کیا نقصان، مشت زنی کیا ہوتی ہے اور مشت زنی کی سزا کیا ہوتی ہے، اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی قرآن کریم سے یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے کہ اور ان کے لیے پاکیزگی ہے، یعنی جو شخص اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، جو آپ کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ احادیث میں بھی یعنی جو ہاتھ سے زنا کرتا ہے اس کو ملعون کہا گیا ہے، یعنی جو مشت زنی کرتا ہے اس کو ملعون کہا گیا ہے۔ اللہ اس امت کو عذاب فرمائے گا جو اپنی شرمگاہوں کو عبث طریقہ مثل جلق وغیرہ کے استعمال کرے۔ ایک قوم محشر میں آئے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک قوم محشر میں آئے گی اور ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اب ان کے ہاتھ حاملہ کیسے ہوں گے؟ یعنی وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ جو ہاتھ حاملہ ہوں گے یعنی وہ مشت زنی کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتے تھے، اپنی جو بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اس کو برباد کرتے تھے، غلط جگہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں فرمائیں گے، وہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 7 لوگ کون کون ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، میں نے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کلپ سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور ثواب کی نیت سے جو لوگ اس برے فعل میں ملوث ہیں، جو لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اس مشت زنی سے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں تاکہ وہ بھی سنیں، تاکہ وہ ان کی بھی زندگی سدھرے۔ اگر آپ کے سینڈ سے یعنی اس کلپ کو اگر آپ آگے سینڈ کریں گے اور وہ اس بری حرکت میں برے فعل میں مبتلا تھا، اور پھر اس ویڈیو کو، اس بیان کو، اس کلپ کو سننے کے بعد اس نے یہ حرکت چھوڑ دی، اللہ کی قسم آپ بھی اس میں ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی سینڈ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو اچھا فیل کر سکتے ہیں، اور کتنے لوگ اپنی گندی حرکتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی ثواب کے حصہ ہوگا۔ اس لیے ثواب کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں آدمی کو سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بھی شیئر کر دینے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔